घर के रिश्तों में सुकून पार्ट 6। मेरी आंखों के इशारे समझ रही थी। उसने कहा, कामरान भाई क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैंने कहा, दुआ मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है जो मैंने आज तक नहीं की। उसने कहा, जी बोलें। लेकिन अब मैं दिल में डर रहा था कि कहीं मैं दुआ को दिल की बात बोलूं और वो अपनी अम्मी को और अब्बू को ना बता दे। मैंने दिल पे हाथ रख के दुआ को कहा, दुआ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। उसने कहा, कामरान भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप मेरे भाई के दोस्त हैं, आप भला कैसे ये सोच सकते हैं। मैंने कहा, दुआ मैंने जब से तुम्हें देखा है यकीन करो मुझे रात रात भर नींद नहीं आती। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। अब मैं दुआ को फंसाने के लिए ये चाल चल रहा था और दुआ पे मेरी इन बातों का असर भी हो रहा था। अच्छा, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो फिर आप मेरी अम्मी और अब्बू से बात करें, मेरा हाथ मांगे। अगर आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं तो फिर मैं आपके बारे में सोच सकती हूँ, वरना ये गलत है। मैंने कहा, हाँ दुआ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी अम्मी और अब्बू से बात करूंगा, बल्कि मैं अपनी अम्मी अब्बू को तुम्हारे घर भेजूंगा और हम शादी ही करेंगे, तुम डरो मत। और फिर मैंने उससे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अपनी बाहों में भर लिया। उसने कहा, कामरान ये क्या कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं है शादी के बाद। मैंने कहा, शादी वैसे भी तो तुमसे ही करनी है, तो जो काम कल करना है वो आज क्यों नहीं। उसने कहा, ये ठीक नहीं है और आज ही तो तुमने मुझे बताया है, अभी से तुम इस काम में शुरू हो गए, मैं अभी सोचूंगी इस बारे में। मैंने कहा, सोचना क्या है। उससे जबरदस्ती पकड़ के उसके होठों का जाम पीना शुरू किया और फिर उसके गुब्बारों पे हाथ भी लगाया। उसके इतने बड़े थे ये, तो जब मैंने हाथ लगाया तो मुझे पता चला, वरना ऐसे तो बहुत छोटे लगते थे। मैंने कहा, दुआ मुझे तुम्हारे ये बहुत अच्छे लगते हैं, इनको दिखाओ ना एक दफा, मैं इन पे हाथ लगाना चाहता हूँ। उसने कहा, नहीं कामरान, आज के लिए इतना बहुत है। फिर दुआ एकदम मुझसे अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर कहा, कामरान क्या तुम चाय पियोगे। मैंने कहा, हाँ दुआ, बना के लाओ। और फिर वो किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। मैं भी पानी पीने के बहाने उसके पीछे पीछे चला गया। चाय की पत्ती उसने चूल्हे पे चढ़ाई हुई थी। फिर उसने फ्रिज से दूध का गिलास उठाया और फिर वो चाय में डाल रही थी, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने गिरने की एक्टिंग की और वो सारा दूध दुआ पे गिरा दिया। दुआ पे जैसे ही दूध गिरा तो उसके सारे कपड़े गंदे हो गए, उसके गुब्बारे मजीद वाज़ेह, जो मेरा दिमाग और भी खराब कर रहे थे। फिर मैंने उनको साफ करने के बहाने हाथ लगाना शुरू कर दिया। दुआ ने कहा, छोड़ो कामरान, मैं वॉशरूम जा रही हूँ और धो के आती हूँ। फिर वो वॉशरूम की तरफ चली गई, उसके पीछे पीछे मैं भी चला गया। अब उसने कमीज हटाया हुआ था और जो मंजर मेरी आंखों के सामने था तो बहुत ही कमाल का था। फिर मैं बाथरूम के अंदर घुस गया और फिर मैंने पकड़ के उसके होठों का जाम पिया और फिर थोड़ी देर तक यही कुछ करता रहा। उसने कहा, बस कामरान, इससे आगे नहीं, अब मैं नाराज हो जाऊंगी। मैंने कहा, अच्छा दुआ, कोई बात नहीं, मैं तुमसे सॉरी करता हूँ, बस वो मैं जज्बात खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर मैं बाहर आ गया और ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। मैंने कहा, दुआ जब तक तुम चाय लाओ मैं आगे बैठा ही था कि दरवाजे पे बेल बजी। दरवाजा जाके खोला तो दुआ की अम्मी और मेरा दोस्त सामने खड़े थे और वो अंदर आए तो मुझे देखा और मेरे दोस्त ने कहा, कामरान यार शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने यहाँ मेरा वेट किया। मैंने कहा, यार कोई बात नहीं, वो मेरी भी बहनों जैसी है, वो अकेली थी घर पे तो मेरा फर्ज बनता था। चलो तुम लोग आ गए हो, अब मैं घर जा रहा हूँ। फिर मैं घर आया तो तकरीबन रात ही हो गई थी। बन्नी और अम्मी किचन में खाना बना रहे थे। अब्बू, चाचू और आसिफ भाई टीवी लॉन्च में बैठ कर टीवी देख रहे थे और किंजा अपने कमरे में थी, पता नहीं क्या कर रही थी। फिर इसी तरह रात के तकरीबन 10 बज गए। अम्मी ने खाना लगाया और फिर किंजा भी आ गई। हम सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद मैंने कहा, अम्मी आप चाय बनाएं। जब तक अम्मी ने कहा, मैं सारा दिन घर के काम करके थक गई हूँ। तो बन्नी को बोलो, बन्नी है सारी बातें सुन रही थी। कहने लगी, हाँ मैं बना के लाती हूँ, आप परेशान ना हो। फिर बन्नी किचन में चाय बनाने चली गई। अब्बू और चाचू अभी तक बैठ के गपशप ही कर रहे थे। अब मैं बोर हो रहा था कि मैं क्या करूं। फिर हमारे दरवाजे की बेल बजी।
امی نے کہا کہ کامران بیٹا جاؤ دیکھو رات کے اس وقت کون آیا ہے۔ میں نے کہا نہیں امی، آپ کنزا کو بھیجیں۔ کنزا جیسے ہی دروازہ کھولنے گئی ایک زوردار چیخ میرے کانوں میں سنائی دی۔ جب تک میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ 4-5 لوگ ایک دم ہمارے گھر کے اندر گھس آئے اور اپنے چہرے پہ نقاب سے چھپائے ہوئے تھے۔ آتے ہی انہوں نے ابو پہ تشدد کرنا شروع کر دیا اور چاچو کو بھی، اور ساتھ میں مجھے بھی دھکے دے رہے تھے۔ تو کہہ رہے تھے سارے گھر والے ایک کمرے میں چلو۔ وہ سب لوگ ہمیں اپنے کمرے میں لے گئے۔ پھر ان میں سے ایک میرے ابو کے پاس آیا اور کہا بتا کہاں ہے وہ رقم جو تو اسلام آباد سے لایا ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ وہ کس رقم کی بات کر رہے ہیں اور ابو اسلام آباد سے رقم کیوں لائیں گے۔ ابو نے کہا میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے، آپ لوگوں کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہوں نے پھر ابو پہ تشدد کرنا شروع کر دیا اور پھر بار بار پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ وہ رقم کہاں ہے۔ پورے گھر کا سامان ادھر سے ادھر پھینک رہے تھے، ایک ایک کونے کونے کی تلاشی بھی لے رہے تھے۔ اب ہم سب گھر والے ایک ہی کمرے میں تھے اور ہم سب ڈرے ہوئے تھے۔ تقریباً 5 لوگ تھے اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک گن تھی۔ ایک کے ہاتھ میں تو بڑی گن تھی۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد جب انہیں کچھ نہیں ملا تو انہوں نے تھک ہار کر کنزا کو ہاتھ سے پکڑا اور ابو کو کہا کہ تم نے اگر رقم نہ دی تو تمہاری بیٹی کی عزت لوٹ لیں گے، وہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ اور پھر انہوں نے دھکا دے کے کنزا کو نیچے فرش پہ گرا دیا اور ایک بندہ اس پہ جھپٹ پڑا۔ جیسے ہی جھپٹا تو ابو نے کہا کہ رکو میں دیتا ہوں۔ پھر ابو اپنے کمرے میں گئے، اس میں ایک بندہ بھی ابو کے ساتھ گیا اور ابو ایک بیگ لائے۔ اس میں نے دیکھا تو بہت سارے پیسے تھے۔ وہ ایک بیگ آ کے ابو نے ان کے حوالے کر دیا۔ اب وہ بول رہے تھے کہ اور پیسے کہاں ہیں، یہ کم ہے۔ میرا ابو بول رہا تھا کہ یہی پیسے میں لایا ہوں۔ جس نے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے اس نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ میں کتنے پیسے لایا، گن لو یہ پورے 50 لاکھ روپے ہیں۔ اب چھوڑ دو میرے گھر والوں کو اور چلے جاؤ۔ اس میں سے ایک شخص کہنے لگا ہاں یہ 50 لاکھ ہی لایا ہے۔ اگر 50 میں 50 پورے ہیں۔ ان لوگوں نے وہ نوٹ ہمارے سامنے گننے شروع کر دیا۔ تقریباً 20 منٹ تک وہ گنتے رہے اور پھر کہا کہ ہاں یہ پیسے پورے ہیں۔ لیکن اس میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ تم نے ہمارا بہت ٹائم ضائع کیا ہے اور تم نے ہمیں بہت گھمایا ہے، اس کی قیمت تو تمہیں چکانی ہی پڑے گی۔ اور پھر میری چھوٹی بہن کنزا کو پکڑ لیا اور امی کے کمرے میں لے جانے لگا تو سب گھر والوں نے کہا نہیں اس کو چھوڑ دو۔ میری امی ان کے پیر پڑ گئی کہ یہ میری بیٹی اتنی چھوٹی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ کچھ نہیں کرو، تم خدا کا واسطہ ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ آنٹی آپ بھی بہت خوبصورت ہیں، پھر آپ آ جائیں کمرے میں خوشی خوشی، پھر ہمیں بھی زبردستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں دل میں ڈر بھی رہا تھا اور شرمندہ بھی ہو رہا تھا کیونکہ میرا چاچو اور آصف بھی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اگر آج میری امی کی عزت لٹ گئی تو ہم سارے خاندان میں۔ اس انکل سے کہا انکل میری امی کو چھوڑ دیں، آپ ایسا نہ کریں۔ اس انکل نے کہا کہ یہ تم اپنے ابو سے پوچھو، اس نے ہمیں اتنا کیوں پریشان کیا، آتے ہی اگر ہمیں پیسے دے دیتا تو ہم یہ قیمت نہ وصول کر۔ خیر پھر ایک بندہ امی کو ہاتھ سے گھسیٹتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے گیا اور پھر کہا کہ ان سب پہ نظر رکھو۔ پھر 3 بندے ہمارے ساتھ رک گئے، 2 بندے امی کے کمرے میں چلے گئے۔ تقریباً 5 منٹ بعد امی کے کمرے سے عجیب سی سسکیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی اور پھر 15-20 منٹ کے بعد وہ 2 شخص واپس ہمارے کمرے میں آئے اور ان کو کہا کہ تم تینوں ایک ساتھ چلے جاؤ تاکہ ہم جلدی فارغ ہو جائیں۔ اور پھر وہ تینوں ایک ساتھ امی کے کمرے میں چلے گئے اور پھر ان تینوں نے مل کے ایک کے ساتھ وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ امی کے ساتھ اور ہمیں بھی اس چیز کی آوازیں آتی رہی۔ اب ہم سب گھر والے اپنا سر نیچے لے کے ڈر اور خوف کے مارے کھڑے رہے اور پھر وہ واپس آئی اور ہمیں کہا کہ خبردار کسی نے ہوشیاری کی، اور پھر وہ سارے ہمارے گھر سے واپس چلے گئے اور پھر ہم فوراً امی کے کمرے میں گئے تو امی ابھی بھی اسی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ ابو نے ہم سب کو اس کمرے سے باہر بھیج دیا۔ پھر میرے ابو نے میری امی کیا حلیہ درست کیا اور پھر ٹی وی لانج میں آ گئے۔ مجھے ابو پہ غصہ آ رہا تھا کہ اگر ابو اتنا سارا کیش لائے تو گھر لا کے رکھنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر گھر لے بھی آئے تو ہمیں بتایا کیوں نہیں، اور یہ کس چیز کے پیسے تھے۔
ابو آ کے بیٹھے ہی تھے میں نے سوال پوچھنا شروع کیا۔ میں نے کہا ابو آپ یہ پیسے کہاں سے لائے تھے؟ ابو نے کہا کہ یہ میرے باس کے پیسے ہیں، اس نے مجھے اسلام آباد میں دیے اور میں نے یہ صبح ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے تھے، پتہ نہیں کہ خبر کر دی ہے۔ اب میں باس کو کیا منہ دکھاؤں گا، مجھے نوکری سے نکال دے گا اور مجھ پہ انکوائری بیٹھے گی اب کہ شاید میں نے کوئی کرپشن کی ہے۔ اب ہم سب گھر والے پریشان تھے اور پھر چاچو اور آصف بھی بول رہے تھے کہ یار اچھا ہے، شکر ہے کہ ہم سب میں سے سب زندہ ہیں، بچ گئی ہے، خیر ہے یہ سامان تو واپس بن جائے گا۔ پھر ابو نے اپنا موبائل نکالا اور اپنے باس کو کال ملا دی، پھر ان کو ساری کہانی سنائی کہ ہمارے گھر میں آج کیا ہوا، اور پھر باس ابو پہ یقین ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی یہ چوری نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں اتنا خفیہ طریقے سے وہ رقم دی تھی، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور پھر وہ کہہ رہا تھا کہ کہیں سے بھی لاؤ، وہ رقم ہمیں سرکار کو دینی ہے، یہ سرکاری کھاتے میں جمع کرانی ہے، ورنہ تمہاری نوکری تو جائے گی ہی جائے گی، تم جیل میں بھی جاؤ۔ اپنے آپ کو اور بھی ڈرا رہا تھا اور سارے گھر والے پریشان تھے، میرے سارے سپنوں پر پانی پھرنے والا تھا۔ پھر میں نے کہا کیا خواب سجائے ہوئے تھے، میں لاہور جاؤں گا، چاچو کی بیٹی اور اپنی چاچی کے ساتھ سکون حاصل کروں گا، اور اپنے دوست کی بہن دعا کے ساتھ کال بند کی۔ میں نے ابو کو کہا ابو ہمیں نہ پولیس کو بلانا چاہیے، پولیس آئے گی اور اس معاملے کی انکوائری کرے گی، آپ کے پاس بھی کوئی میرے ابو نے موبائل کی کال ملائی۔ 10-15 منٹ بعد پولیس والے بھی ہمارے گھر آ گئے۔ ابو نے جب بتایا کتنے پیسے لائے تھے، پولیس والا الٹا ابو سے سوال جواب کرنا شروع ہو گیا، پیسے کہاں سے لائے اور گھر کیوں لائے، اس طرح کے وغیرہ وغیرہ۔ ابو نے کہا کہ وہ سرکاری رقم تھی اور میں خود بھی ایک سرکاری ملازم ہوں، صبح میں نے وہ جمع کرانے تھے۔ خیر ابو اور چاچو پولیس والوں کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلے گئے رپورٹ درج کروانے۔ اب میں گھر میں، امی، میری بہنیں اور آصف بھائی موجود، سب گھر والے پریشان تھے۔ پھر رات کے 2 بجے ابو اور چاچو واپس آ گئے۔ خیر دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اس کہانی کا اگلا پارٹ اسی چینل پہ اپلوڈ کیا جائے گا، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔